پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ اردو پرائمری اسکول کراڑ پورہ اورنگ آباد آن لائن طرز تعلیم میں معلمہ نظامی شبانہ افروز آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ مضمون اردو بال بھارتی جماعت چہارم، سبق نمبر 4، پوری جو کڑھائی سے نکل بھاگی۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان کا نام تھا منسا اور اس کی بیوی کا گڑیا۔ منسا کے پاس روپیہ پیسہ اچھا خاصا تھا، مگر گھر میں کام کرنے والے آدمی کم تھے۔ اسے ہمیشہ دوسروں سے مزدوری پر کام لینا پڑتا تھا۔ بیساکھ کا مہینہ تھا۔ منسا کے کھیتوں میں گیہوں کی فصل خوب ہوئی تھی اور کھیت بھی کٹ چکے تھے۔ اب بالیوں سے دانے نکالنے باقی تھے۔ سب کسان اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ منسا نے بری طرح چاہا کہ کوئی مزدور ملے گا، مگر نہ ملا۔ ادھر آسمان پر 2-1 دن سے بادل آنے لگے تھے اور ڈر تھا کہ کہیں پانی پڑ گیا تو سب دانے خراب ہو جائیں گے۔ ایک دن منسا مشکل سے 5 آدمیوں کو پھسلا کر لایا۔ گھر میں آ کر بیوی سے کہا کہ یہ لوگ آج کام کو آئے ہیں، دوپہر کو انہیں پوریاں کھلانا۔ کوئی 11 بجے بیوی نے چولہے پر کڑھائی چڑھائی، کڑھائی میں تیل ڈالا، بیلن سے بیل بیل کر کڑھائی میں پوریاں ڈالنی شروع کیں۔ کچھ پوریاں پک گئیں تو باورچی خانے میں کسان کا بیٹا بدھو جانے کہاں سے آ گیا۔ ناک سے برابر سڑ 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 کرتا جاتا تھا۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ناک پونچھی۔ کڑھائی میں جو پوری پڑی تھی وہ اتنی دیر میں جلنے لگی۔ اسے برا لگا کہ بدھو کی ماں نے اس کا ذرا خیال نہ کیا۔ پوری جھٹ کڑھائی میں سے کود کر باہر کھڑی ہوئی کہ تم بدھو کی ناک پونچھو، میں تو جاتی ہوں۔ بدھو کی ماں نے بہت چاہا کہ اسے پکڑے، مگر وہ کہاں ہاتھ آتی۔ گھر سے نکل کر کھیت کی طرف بھاگی۔ راستے میں منسا اور اس کے دوستوں کے پاس سے گزری۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اچھی پکی ہوئی پوری یوں پاس سے بھاگی جا رہی ہے تو کام چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، مگر ان کے ہاتھ نہ آئی۔ کھیت سے نکل کر پوری کو ایک خرگوش ملا۔ خرگوش نے بڑی تیزی سے اس کا پیچھا کیا۔ پوری ایک بھٹ میں گھس گئی۔ اندر ایک لومڑی بیٹھی تھی۔ پوری الٹے پاؤں لوٹی اور یہ کہتی ہوئی بھاگی، لومڑی، میں تمہارے بس کی نہیں۔ لومڑی نے کہا، ٹھہر تو تیری شیخی کا مزہ تجھے چکھاتی ہوں۔ وہ پیچھے لپکی، مگر پوری تھی بڑی چالاک۔ اس نے جھٹ ایک کسان کے مکان کا رخ کیا۔ کسان کے مکان کے قریب ایک بھوکی کتیا اور اس کے 5 بچے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اس پوری کو چٹ کر لیں۔ پوری نے کہا، اجی بھی لپ لپ، میں تمہارے بس کی بھی نہیں۔ کتیا بڑی ہوشیار تھی، آگے منہ بڑھا کر کہنے لگی، پوری کیا کہتی ہو، میں ذرا اونچا سنتی ہوں۔ پوری قریب آئی اور کہنے لگی، اجی بھی لپ لپ۔ اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ کتیا نے منہ مارا، ہپ، اور آدھی پوری اس کے منہ میں آ گئی۔ آدھی پوری جو بچی تھی وہ تیزی سے بھاگی اور آگے جا کر نہ معلوم کس طرح زمین کے اندر گھس گئی۔ کتیا اور اس کے بچوں نے ساری عمر اس آدھی پوری کو ڈھونڈا، مگر وہ نہ ملی۔ ابھی تک سارے کتے اس آدھی پوری کی تلاش میں ہر وقت زمین سونگھتے پھرتے ہیں کہ کہیں اس کا پتہ چلے تو نکالیں۔ اس نے ہماری دادی اماں کو دھوکہ دیا تھا، مگر اس آدھی پوری کا کہیں پتہ